بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ماں باپ کا مرتبہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے بہت بلند رکھا ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ عز و جل نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے اولاد کی زندگی سنور جاتی ہے، اولاد کی دنیا سنور جاتی ہے اور اولاد کی آخرت بھی سنور جایا کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد شش و پنج میں گرفتار ہو جاتی ہے جب ماں باپ کی آپسی چپقلیشیں اور آپسی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو اولاد یہ سوچتی ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے اور کس کی فیور کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کسی ایک کی محبت میں گرفتار کر کے دوسرے کی توہین کر بیٹھتا ہے۔ اگر ماں کی محبت کا غلبہ ہے تو باپ کی توہین کر بیٹھتا ہے، اور اگر ماں کی محبت کا غلبہ ہے تو باپ کی توہین کر بیٹھتا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر ہمیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے قرآن و حدیث کے ذریعے جو نتیجہ اخذ کیا ہے ماں باپ سے متعلق اور ان کے احترام اور ان کی تعظیم، اور دونوں میں جب چپقلیش ہو تو کس طریقے سے ان دونوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ماں کی خدمت اور ماں کی محبت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے اور عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ یہ جو ماں کا مرتبہ، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، یعنی ماں باپ میں سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کا حق 3 مرتبہ بیان فرمایا، اور چوتھی مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے حق کے بارے میں فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ جو ماں کے مرتبے کو اور حق کو اس طریقے سے بیان کیا گیا تو یہ زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اس زیادتی کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ خدمت دینے میں، یعنی ماں اور باپ دونوں ہیں اور دونوں میں سے کسی کی خدمت کرنی ہے تو خدمت دینے میں ماں کو ترجیح دے، یعنی ماں کو پرائرٹی دے۔ مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ ماں کی فضیلت کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنتی تو باپ کو 25 دے اور ماں کو 75 دے۔ یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پانی پلائے پھر باپ کو۔ اسی طرح سے دونوں سفر سے آئیں تو پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے، اور اگر اتفاق سے خدا نخواستہ دونوں میں جھگڑا ہو تو ماں کا ساتھ دے کر باپ کو تکلیف نہ دے یا اس پر کسی طرح کی زیادتی نہ کرے، اور نہ اس کی یعنی باپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، کیونکہ یہ سب باتیں حرام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس جھگڑے کی صورت میں اسے ماں باپ میں سے کس کا ساتھ دینا، کسی کا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں،
یعنی دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دے، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ ایسے حالات میں نمازوں کی پابندی کر کے رب کی بارگاہ میں ان کی صلح کی دعا کرے۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا باپ کو کسی طرح تکلیف پہنچائے اور بیٹا نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اس صورت میں بیٹے کو ماں کی بات نہ ماننے میں کوئی گناہ بھی نہیں، کیونکہ باپ کو تکلیف دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ ان کی نری زیادتی ہے۔ یعنی اگر ماں بھی کہے باپ کو تکلیف دینے میں یا باپ کہے ماں کو تکلیف دینے میں، تو دونوں کی بات اس صورت کے اندر نہیں مانی جائے گی، اور یہ کھلی ہوئی زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی واقع ہوگی۔ بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو پرائرٹی دے، جس کی مثالیں ہم آگے آپ کو بتا چکے، اور تعظیم باپ کی زیادہ کرے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف۔ اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ گھر گھر جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں اولاد جو پیسی جاتی ہے، اور اولاد کبھی سوچتی ہے کہ ماں کو سپورٹ کریں کہ باپ کو سپورٹ کریں، کبھی ماں کی محبت میں باپ کی جو ہے وہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی باپ کی محبت میں ماں کے ساتھ۔ تو اللہ کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکیں، دونوں کی تعظیم بجا لائیں، اور خدمت کے اندر ماں کو پرائرٹی دیں کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ہمارے علماء نے نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں اس قسم کے جھگڑے ہوں تو اس کا سولیوشن کیا ہے؟ تو تلخیص فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا اکیڈمی سے جو شائع ہوئی ہے، اس کے جلد ششم کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ نا اتفاقیاں اگر گھر کے اندر ہوں تو اس کے لیے ایک کام یہ کیا جائے کہ جمعہ کے بعد 1000 مرتبہ لاہوری نمک پر یا ودودو پڑھا جائے، اور پھر اس نمک کو کھانے میں ملا دیا جائے اور سب گھر والے اس کھانے کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر والوں کے اندر محبت پیدا فرما دے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر نمک ختم ہو جائے تو دوسرے جمعہ کو دوبارہ پڑھ لیں، اس طریقے سے یہ عمل جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل گھر والوں کے اندر، خاندان والوں کے اندر آپس میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، یہ مختصر سا پیغام آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو رشک جنت بنا دے، اور پروردگار والدین کے معاملات کو درست فرمائے، اور ہر ایک کے والدین کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے، اور اولاد کو ماں باپ کی نافرمانی، ان کی توہین اور ان کی بے ادبی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔